پیارے ساتھیوں، ویڈیو کا ٹائٹل ہے بیٹی کی قربانی اور سسرال، اور آج ہم مولانا طارق جمیل کا بیان سنیں گے اس کے بارے میں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، اور ویڈیو کس بارے میں ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں۔ تو چلیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو۔ تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجو۔ دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دو بیٹیاں رخصت کی ہیں۔ آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو۔ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ساساں دی یہ تو دل ہی نہیں لگتا پہ، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی۔ ابھی 2 دن پہلے کیس آیا میرے پاس کہ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ کہ بیٹا بالکل حق۔ تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں، چونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی ہے، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے۔ جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے، تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو۔ تو بچوں اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے، چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے۔ اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی، کہا جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے، اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے، میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں۔ میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو۔ ہمارا علاقہ ذمہ دار ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک ذمہ دار دوست آئے مجھ سے ملنے، سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے، اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا۔ ایسے نہ آپ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی۔ عورت تو داستانی صبر کی ہے، کہانی صبر کی ہے۔ بیٹیوں صبر کرنا سیکھو، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تانے کا جواب تانے سے نہ دو، مسکرا کے جواب دو، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے۔ یہ اخلاق اتنی مارکیٹ، تم تو پڑھتے رہتے ہو اکانومی، تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں، جب ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی کم ہو جائے تو قیمت بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ تو سوکھا جائے قانون ہے۔ ایسے ہی میرے رب کی بارگاہ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے۔ پوری دنیا کا ہر مرد عورت مسلم نان مسلم اچھے اخلاق کا طلبگار ہے کہ میرے ساتھ اچھی ڈیل کی جائے، اچھا بولا جائے، اور سپلائی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی میٹھے بول والا ملتا ہی نہیں، کوئی درگزر کرنے والا ملتا ہی نہیں۔ ایک بچے نے اپنی ساس سے معافی مانگی، کوئی
بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ساس سے معافی مانگی، تو اس بچے کی ماں اپنے بیٹے پر کیا کہہ رہی، اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں، سس کو لو معافی منگی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں۔ جب مائیں یہ سبق دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بچے بچیوں، میں بہت تھکا ہوا آیا تھا، میں راستے میں ان سے کہہ رہا تھا دعا کرنا کچھ اللہ کہلوا دے، کہ تھکاوٹ میری ہڈیوں میں اتر گئی، تو تمہاری برکت سے کچھ میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کر لی ہے۔ میری ساری بات کا خلاصہ ہے، اچھے انسان بنو، اچھے مرد بنو، اچھی عورت بنو، اور اس کے لیے کردار بناؤ، کردار بناؤ۔ مغرب کی اندھی چال نہ چلو۔ میں کہ ویسے مثال آ گئی، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیسے طلوع ہو؟ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے۔ وہ ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، جس کی تہذیب، اب چلے جاؤ ہمارے ادھر تھر پارکر، وہاں سب ہندو رہتے ہیں، اب دیکھو گے ہندو عورت کا نقاب یہاں تک ہوگا، چونکہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں اور اپنی مزدوری بھی کرتی ہیں، تو ان کا نقاب یہاں تک، یہ حالانکہ وہ تو ہندو ہے، یہ ہماری مشرق کی تہذیب ہے۔ تو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، جوان ہو، صلح کر لو، والدین زندہ ہیں ان کی دعا لو، شادی ہو جائے اچھے اخلاق سے بیوی کا دل لے لو، اولاد ہو جائے تو اولاد کو عزت۔ جی پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں فٹافٹ سے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ جیسے بہت سارے لوگوں تک یہ ویڈیو جا سکے اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ نہ کچھ ان کی سمجھ میں بات آ سکے۔ دوستو دیکھیں، مولانا طارق جمیل کا بیان اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ سن کے بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے، پاکستان کو اللہ پاک نے کتنے انمول ہیروں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل کتنے پیار سے اس کو بیان کر رہے ہیں اور کتنی نرمی سے بہو بیٹیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ ساتھیوں جو بہو بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو تو پروٹیکٹ کر جاتے ہیں لیکن کسی کے گھر سے آئی ہوئی بیٹی کا حال اس طرح کرتے ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں المیہ یہ ہے کہ یہ کسی ایسی جگہ پر نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ غیروں میں بیٹی کو بیاہا تو شاید ایسے ہو گیا۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنوں میں بیٹی کو دے کر بھی وہی کچھ ہوتا ہے، ساس ہی بن جاتی ہے اور نندے ہی بن جاتی ہیں، بے شک وہ پہلے کتنی بہنیں ہم جولیاں اور بچپن کی کتنی ہی یادیں ساتھ جوڑی ہوں۔ اور اکثر تو غیروں میں بھی اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اس طرح کے درندوں سے۔ بیٹیوں کو بیاہنے کے بعد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیٹیوں کو پھینک دیا ہے، اپنی بیٹیوں کو خدا را یہ ہمت دیجئے کہ وہ سوسائٹی کے اس طرح کے رسم و رواج سے بغاوت کر سکیں۔ میں اس کے بہت زیادہ خلاف ہوں جو بیٹی کو بلا وجہ لڑائی کی طرف مائیں اکساتی ہیں یا پیرنٹس اکساتے ہیں کہ تمہیں لڑائی کرنی چاہیے یا تم لڑو یا گھر کی باتیں بتاؤ۔ کچھ بیٹیوں کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کچھ مائیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں جو گھر بسنے نہیں دیتی، اور کچھ مائیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ صرف صبر ہی کیے جاؤ، صبر ہی کیے جاؤ، صبر ہی کیے جاؤ۔ کیوں ساتھیوں؟ آخر کب تک؟ اگر صبر بھی ہے تو آخر کب تک؟ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی صبر کرنے کے باوجود ایک اذیت میں مبتلا ہے، اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال یا زندگی کے کتنے ہی سال صرف صبر کر کے خاموش رہ کے گزار دیے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اس کو اس جیل سے، اس قید خانے سے نکلنے کی اجازت دیتے؟ صرف سماج کے لیے، صرف لوگوں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، ہمارے پہ تھو تھو ہوگی۔ کیوں تھو تھو ہوگی؟ جب بیٹی آپ کی ہے، جب پیدا آپ نے کی ہے تو سنبھالنا آپ نے کیوں نہیں؟ کیا بیٹیوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک دن بیٹی نے بیاہے جانا ہے اور پھر اس کے ساتھ چاہے بے شک جانوروں والا سلوک کیوں نہ کیا جائے ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو خدا را پروٹیکٹ کیجئے تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کی بیٹی کی طرف انگلی اٹھا کے نہ دیکھ سکے، آپ کی بیٹی کو ٹارچر نہ کر سکے، آپ کی بیٹی کو ذلیل نہ کر سکے، کیونکہ جب تک
بھائیوں کا، باپ کا ساتھ بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تب تک بیٹی اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتی ہے. لیکن جب اسے پتہ ہو کہ اس کے میکے والے اس کو کسی بھی قسم کی پروٹیکشن نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے. یہاں پر ایک اور چیز ساتھیوں ایڈ کروں گی، کیونکہ ہمیشہ عورت ٹھیک ہو یہ بھی نہیں ہوتا. کچھ عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں، کچھ لڑکیاں بھی غلط ہوتی ہیں جو اپنا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی ہیں. تو یہ دو طرح کی لوگ یا دو طرح کی عورتیں، لڑکیاں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں. سمجھ سے بالا تر ہے، جو بہت اچھی ہیں ان کو اتنے برے لوگ ملتے ہیں، اور جو بہت بری ہیں ان کو اتنے ہی اچھے لوگ مل جاتے ہیں. خیر یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کی رضا ہے، کہاں پر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. لیکن پھر بھی اپنی بیٹیوں کو ہمت دیجیے لڑنے کی، اپنی بیٹیوں کو ہمت دیجیے. اگر بسنا ہے تو حق سے بسیں، اگر چلنا ہے تو حق سے چلیں، کسی سے ڈر کے، کسی کے دباؤ سے اور سماج کے دباؤ سے تو بالکل نہیں. اپنے آپ کو کاٹ دیں، پھینک دیں، جلا دی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جاتا ہے صرف سماج کے ڈر سے. پلیز اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ کیجیے. چلیے آج کے لیے اجازت دیجیے، بہت لمبا سا لیکچر ہو گیا، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.